بخاری میں روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ یہ جب ہجرت کے بعد صحابہ مدینہ پہنچے، یہ دونوں بخار میں مبتلا ہو گئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بخار میں تھے تو وہ بخار میں یہ شعر پڑھتے تھے، فرمایا کہ کل امرئ مصبح فی اہلہ والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر شخص اپنے گھر میں صبح کرتا ہے اس حال میں کہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے زیادہ قریب ہوتی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہو گئے، اس لیے کہ یہاں کا بخار تو بڑا مشہور تھا، جو بھی آتا تھا بیمار ہو جاتا تھا۔ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب بیمار ہو گئے تو وہ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے بخار میں، اللہ لیت شعری هل ابیتن لیلتن، اللہ لیت شعری هل ابیتن لیلتن بواد وحولی اذخر وجلیل۔ اللہ اکبر، جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ تو اس کا لطف لے رہے ہیں، جو عرب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو سر ہلا رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں اور مزہ بھی لے رہے ہیں۔ جو باقی آپ حضرات ہیں آپ کو ترجمہ کرنا پڑے گا بھائی۔ اور بلال رضی اللہ عنہ مکے کے فراق میں اپنا وطن ہے نا، اپنا وطن یاد کر رہے ہیں۔ اللہ لیت شعری هل ابیتن لیلتن بواد وحولی اذخر وجلیل، کاش کہ مجھے یہ معلوم ہو سکتا کہ میں ایک رات مکے کی وادی میں گزار سکوں۔ اللہ اکبر، کاش کہ مجھے معلوم ہو جائے میں مکے کی وادی میں ایک رات گزار سکوں اور میرے ارد گرد اذخر اور جلیل مکے کے گھاس کے جنگل ہو۔ مکے کے گھاس کو یاد کر رہے ہیں، اذخر اور جلیل گھاس کا نام ہے۔ اللہ لیت شعری هل ابیتن لیلتن بواد وحولی اذخر وجلیل وهل اردن یوما میاہ مجنت۔ اللہ اکبر، یہ مجنہ ایک بازار تھا مکے سے باہر اور وہاں پانی کی جگہ تھی۔ حضرت بلال کہہ رہے ہیں کیا ایک دن ایسا آئے گا کہ میں مجنہ کے پانی کی جگہ پر پھر اتروں گا۔ وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ وَهَلْ يَبْدُوَ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلٌ، شامہ اور طفیل مکے کے قریب دو پہاڑ ہے، کیا کبھی میری زندگی میں ایسا وقت آئے گا کہ میں وہ پہاڑ دیکھ سکوں گا۔ حضرت بلال مکے کو یاد کر رہے، اپنا وطن یاد کر رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ حضرت بلال مکے کے فراق میں بخار میں بھی ہے، اشعار پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا میرے صحابہ بخار میں مبتلا ہے، ابو بکر بخار میں ہے، بلال بخار میں ہے، اشعار پڑھ رہے ہیں اور مکے کے فراق میں اشعار پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ سے دعا کی، اللہ اکبر، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ جیسے مکے کی محبت ہمارے دلوں میں ہے، مدینے کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، مکے سے زیادہ ڈال دے۔ اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد وصححا، اے اللہ مدینے کی آب و ہوا کو اچھا کر دے، ہمارے لیے صحت افزا مقام بنا دے اسے۔ اللہم بارک لنا فی مدھا و ساعھا، اے اللہ مدینے کے مد اور سا دو پیمانے تھے، ان دو پیمانوں میں ہمیں برکت عطا فرما۔ وانقل حماہا فاجعلہا بالجعفہ، اے اللہ جو مکی کا بخار ہے، یہ جو وبائی بیماری ہے یہاں کا بخار ہے، اسے مدینے سے نکال دے، جحفہ میں اسے اللہ منتقل کر دے وہاں پر۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول فرمائی، مدینے سے اللہ نے وہ بخار نکال دیا، جہاں کل لوگ آ کر بیمار ہوتے تھے اب وہاں آ کر وہاں صحت ملنے لگی، صحت افزا مقام بن گیا۔
اچھا ایک بات اور بھی بتا دوں آپ کو، حضرت بلال مکے کو یاد کر رہے، مکے کی جدائی میں مغموم ہے، معلوم ہوا اپنے وطن کو یاد کرنا جائز ہے، صحابہ کی سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یاد کر رہے، اس کے غم میں ہے، تو وطن کے لیے غمگین ہونا یہ اچھی بات ہے، کوئی بری بات نہیں ہے۔ دوسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے رسول مدینے کو ہمارا محبوب بنا دے جیسے مکہ کو محبوب بنایا۔ وطن سے محبت کرنا سنت ہے، وطن کی مٹی سے محبت کرنا سنت ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی مدینے کی محبت اللہ سے مانگنا یہ بھی سنت ہے۔ مدینہ وہ واحد شہر ہے جس کے لیے اللہ کے رسول نے خود مانگی ہے اللہ سے کہ اللہ یہ محبت مدینے کے ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور فرمایا مکے سے زیادہ محبت ڈال دے۔ اگر کوئی شخص مدینے میں زیادہ محبت کر